www.attableek.com, the reviver of Iman. إن الله كان عليكم رقيبا. محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے جاندار ہیں ان کو بھی نر اور مادہ کے ذریعے پیدا فرمایا ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ دوسرے جانداروں میں کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور کا نکاح ہوا ہو اور ان میں ماں باپ کی، شوہر اور بیوی کی، بال بچوں کی پہچان کی گئی ہو، بلکہ ان کے ہاں خاندان کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ ہم کو اور آپ کو ایک خاندان کی شکل میں پیدا کیا ہے. ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا نکاح ہوا، ان کے ذریعے ہم لوگ پیدا ہوئے. تین خاندانوں کے درمیان ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں. ایک وہ خاندان جو والد کی طرف سے ہے، جس کو دادیال کہتے ہیں. ایک وہ خاندان جو والدہ کی طرف سے ہے، جس کو ہم نانیال کہتے ہیں. ایک خاندان وہ جو شوہر کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے شوہر کی طرف سے ہے، جس کو ہم سسرال کہتے ہیں. ان تین خاندانوں کے درمیان انسان زندگی گزارتا ہے. ان تینوں خاندانوں میں جو رشتہ داریاں ہیں، ہمارے تعلق کا جو پھیلاؤ ہے، اسی کو عربی زبان میں رحم کہتے ہیں. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کے حوالے سے ایک دوسرے سے تم کچھ مانگتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تم لوگوں پر نگرانی کر رہے ہیں. اس آیت میں یہ بنیادی بات بتائی گئی ہے شروع سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ نے تم کو ایک مرد و عورت کے ذریعے پیدا کیا ہے، ان سے تمہارے خاندان کو پھیلایا ہے. تم اور جانوروں کی طرح نہیں ہو. اللہ نے تمہارے لیے ارحام بنائے ہیں، رشتہ دار بنائے ہیں. ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہمارے اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں خاندانی نظام ختم ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں سنگل مدر کا تصور دیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں تصور دیا جا رہا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے نکاح کا. ظاہر ہے کہ خاندان ایسے نہیں بنتا ہے. خاندان اس وقت بنتا ہے جب ایک مرد عورت کے درمیان قانونی تعلق قائم اور اس کے ذریعے اس کی اولاد ہو. اس کو بچا کر رکھنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس خاندان میں تین ایسے رشتے ہیں. میں نے جو یہاں چند دنوں گزارا ابھی سے محسوس ہوا کہ جس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. ایک رشتہ والدین کا ہے، دوسرا رشتہ اولاد کا ہے، تیسرا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے. والدین یعنی ماں باپ، اسلام میں ان کو بڑی عظمت حاصل ہے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں باپ کے حقوق اتنے زیادہ اسلام میں رکھے گئے ہیں کہ کفر کے باوجود ان کے حقوق باقی رہتے ہیں. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں،
تب بھی مسلمانوں کے لیے اپنے ماں باپ کا لحاظ، ان کا احترام، ان کی ضروریات کو پوری کرنا ضروری ہے۔ جب پہلی دفعہ مسلمانوں پر اہل مکہ نے حملہ کیا بدر کے میدان میں، تو بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جن کے مقابلے میں دوسری طرف سے ان کے باپ آئے ہوئے تھے اور ایمان کا ان میں غیر معمولی جذبہ تھا، اور وہ مظلوم تھے، ان پر حملہ کیا گیا تھا، انہوں نے بڑھ کر حملہ نہیں کیا تھا۔ تو ان حضرات نے اجازت چاہی کہ ہم کیا اپنے باپ پر وار کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنے والد پر وار نہیں کر سکتے۔ کفر کے باوجود اس احترام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضور کو بہت برا بھلا کہتی تھی، برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں آپ کو بہت برا بھلا کہتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایمان پر قائم رہو، لیکن ان کا احترام قائم رہو۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا، ایک دفعہ پوچھا اپنے بیٹے سے کہ تمہارے نبی تم کو ماں باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے نبی تو ماں باپ کے بہت احترام کا حکم دیتے ہیں، سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں اللہ اور رسول کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج سے کھانا نہیں کھاؤں جب تک تم اس دین سے واپس نہ جاؤ۔ بڑی آزمائشیں پڑ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ یہ صورتحال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اور ماں کو بہرحال کھانا کھلانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جب شام دو شام کا فاقہ ہو جاتا تو زبردستی حضرت سعد اپنی والدہ کو کھلاتے، ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے، اور پھر اخیر میں حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اگر آپ کی موت بھی ہو گئی تو میں اس دین سے تو پھرنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، یعنی کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق رکھے۔ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہوتی تھی، حضرت حبیبہ کی والدہ سے مدینہ آئی، انہوں نے آ کر حضور سے مسئلہ پوچھا، میری والدہ آئی ہوئی ہیں، کچھ ہم سے مدد بھی چاہتی ہیں، امید لگائی ہوئی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور ان کی مدد کرو، ان کو کرنا پڑے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام کے دشمنوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، جب وہ مدینے آئے تو ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے بستر حضور کا لپیٹ دیا تو وہ اس پر نہ بیٹھے، لیکن حضور نے ان کو تاکید فرمائی کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور سارے رشتے کفر و ایمان کی وجہ سے بعض دفعہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کا ماں باپ کے جو حقوق ہیں، ان کا احترام، ان کی خدمت، اس کے باوجود واجب۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں دور تک گئے۔ بعض اور صحابہ بھی تھے جن کی والدہ عیسائی تھی، ان کو حضور نے اجازت دی کہ تم نماز جنازہ تو نہیں پڑھ سکتے ان پر، لیکن تم ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ اور تمام حقوق کے معاملے میں اگر ظلم ہو تو حق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، نافرمانی کرے تو وہ نفقہ روک سکتا ہے، اور اگر شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے روک سکتی ہے۔ لیکن ماں باپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے وہ ظلم کریں، چاہے وہ زیادتی کریں،
تمہارے لیے ان کی رعایت، ان کا احترام، ان کی خدمت، ان کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ تو ڈھیر سارا وقت گزاریں گے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا ان کو دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک نفسیات ہوتی ہے نوجوانوں کے، آدمی دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو حضور نے اس کو قیامت کی علامت بتایا۔ اور یہ کہ لڑکے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ماں کو گھر کی بازی اور خادمہ سمجھ لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اس کا کام ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا اور پرورش کرنا ہے، گھر کی خدمت کرنا ہے، ہم دونوں جاب کرنے چلے جائیں تو گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، پکوان کرنا ہے۔ حضور نے اس کو قیامت کی علامت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، دوسرے کسی عالم کو اس کی دین کی نسبت کی بنا پر محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، تیسرا آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ ہم اور آپ سوچیں کہ کیا ہم اپنے والدین کا یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ دیکھیے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ اپنے ماں باپ کو سونے کی قدم پر بھی سلا دیں، لیکن ان کو اس سے وہ راحت نہیں مل سکتی ہے جو راحت اس بات سے ملتی ہے کہ بال بچے تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں، ان کے سر میں تیل رکھیں، ان کے پاؤں دبائیں، ان سے محبت کے جو بولیں، ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارا بیٹا ہماری خدمت کر رہا ہے۔ اور اگر آدمی ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، خدمت نہیں کر سکتا، تو کم سے کم وہ اپنے وطن میں جو لوگ ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، آپ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اتنا معقول انتظام کیجیے، زیادہ سے زیادہ تنخواہ دے کر اتنے اچھے خادم اور خادمہ رکھیے کہ وہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ ماں باپ کا رشتہ دنیا سے آخرت تک ہمارے ساتھ جائے گا، ان رشتوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے کا کتنا خیال تھا۔ حضرت سبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دودھ ماں تھی، سگی ماں نہیں تھی، دودھ ماں تھی۔ آج تو دودھ کے رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ اور باندھی تھی ابو لہب کی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، حضرت سبیبہ کے پاس جاتے، ان کی ضرورت پوچھتے، ان کے سامان اور ضروریات کی چیزیں لا کر دیتے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کوئی مکہ آنے والا ہوتا تو اس سے ان کے لیے تحفے بھیجتے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، 8 سال کے وقفے کے بعد اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کہ 10,000 جانسار آپ کے ساتھ تھے، کتنی خوشی کا وقت تھا۔ لیکن آپ نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد پہلی بات یہ پوچھی کہ سبیبہ زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ان کے لڑکے مسرور زندہ ہیں؟ کہا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضور نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آج اگر سبیبہ ہوتی یا ان کے بیٹے مسرور ہوتے تو ہم ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرتے۔ سوچیے، ایسے وقت میں جب آدمی اپنے قریب رشتے داروں کو بھول جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھ ماں کو یاد فرمایا اور اپنے دودھ بھائی کو یاد فرمایا۔ تو اس رشتے میں یہ بوجھ نہیں ہے ماں باپ، یہ رحمت ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے، لوگ دعاؤں کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم جیسے مہمان آتے ہیں کہتے ہیں صاحب دعا کر دیجیے، یہ بری بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، حضور سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا یا اخیہ لا تنسینی فی دعائی، اے میرے چھوٹے بھائی،
مجھے اپنی دعا میں بھول نہیں جانا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور کی یہ بات ہمیں دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دعا کی درخواست کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جس کی دعا انسان کے حق میں مقبول ہے وہ اس کے ماں باپ کی دعا ہے۔ دعا کا خزانہ ہر آدمی کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن انسان کو اس خزانے پر توجہ نہیں ہوتی۔ تو ایک بات تو خاص کر جو نوجوان ان سے کہتا ہوں کہ اپنے یہ والدین یہ اللہ کی رحمت ہیں آپ کو۔ حضور نے فرمایا ان کی رضا میں آپ کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں آپ کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ماں باپ کی رضامندی کو اس لیے معیار بنایا گیا، اسٹینڈرڈ بنایا گیا اللہ کی رضا کے لیے کہ سب سے آسان ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ بیوی اتنی آسانی سے خوش نہیں ہوتی، بال بچے اتنی آسانی سے خوش نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ محبت کے دو بول سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی غلطی بچہ کر چکا ہو، لیکن صرف اگر آدمی ماں باپ کے سامنے تھوڑا سا چھپ جائے تو ماں باپ کا دل باغ ہو جاتا ہے۔ ایک رشتہ تو یہ ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا رشتہ ہماری اولاد کا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت مادی نعمتوں میں ہماری اولاد ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے اس کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی محبت سکھائی۔ جب حضور مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے، سب سے اخیر میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، ان سے مل کر تھوڑی دیر مسجد میں قیام کر کے پھر سفر پر نکلتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھوڑی دیر مسجد میں توقف کر کے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر جاتے۔ جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آتی تو آپ کے چہرے پر خوشی کا احساس پایا جاتا، اپنے گلے سے لگاتے، اپنی جگہ بٹھاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ لیتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے تو یہی عمل حضرت فاطمہ حضور کے ساتھ کرتے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی محبت سکھائی، ان کے مزاج کی رعایت سکھائی۔ اولاد کی محبت، اولاد کی محبت۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لا رہے تھے، ایک ہار آپ خوبصورت سا لے کر آئے، پھر آپ نے فرمایا کہ آج یہ ہار میں اس کو پہناؤں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ہار تو قیمتی تھا ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے اس کی قیمت اور بڑھا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ کہیں حضور کسی اور کی گلے میں نہ ڈالتے، اور کہتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات کا اور حضور کی صاحبزادیاں جمع کی سب کا یہ حال۔ حضور کی ایک نواسی تھی حضرت امامہ، حضرت زینب کی صاحبزادی، حضور نے ان کو بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ یعنی اولاد کی محبت اور اولاد کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اولاد کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا اولاد کی محبت صرف یہ ہے کہ بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں؟ کیا اولاد کی محبت صرف یہ ہے کہ ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے؟ کیا اولاد کی محبت یہ ہے کہ صرف بچوں کی خواہش پوری کی جائے؟ اگر محبت کا یہ معیار ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کو یہ معیار نہیں ملے گا۔ حضور کی اولاد، حضور کی صاحبزادیاں، حضور کی بیویاں بہت ہی تنگی کی حالت میں زندگی گزارتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر ہماری گزر اوقات ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی شام کا فاقہ ہو جاتا تھا۔ ایک موقع پر
ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی، محسوس کرتے ہوئے کہ حضور پر فاتح ہیں، تو آپ وہاں گئے تو صاحب خانہ سے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں تھوڑا سا کھانا فاطمہ کے لیے بھیج دوں، تو آپ نے تو فاطمہ کے لیے بھیجا۔ اور جب اولاد کی طرف سے کوئی خواہش سامنے آئی، حضور نے ان کی مادی خواہش کو پوری نہیں فرمایا، بلکہ ان کی تربیت کی کہ تمہاری خواہش کا رخ آخرت ہونا چاہیے نہ کہ دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ بہت سارا مال آیا بحرین سے۔ اس زمانے میں غلام اور بادی کا رواج تھا، اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا۔ بہت سارے غلام اور بادی آئے، اہل مدینہ کو ڈھیر ساری چیزیں ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود سے آٹا پیستی تھی، خود سے پانی بھرتی تھی، نشان پر پڑ گیا تھا ہاتھ پر، کمر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن حیا سے کہہ نہیں پائی۔ آج ہمارے بچوں کو دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، لیکن حضرت فاطمہ حیا سے کہہ نہیں پائی، واپس ہو گئی۔ پھر دوبارہ آئی تو حضور کی دو زوجہ مطہرہ موجود تھی، امت کی ماں، ہم سب کی ماں، ان سے کہا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی، چاہ رہی تھی کہ اب خادمہ ہم کو بھی مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا۔ بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور کہا کہ بیٹی کیا میں تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ جب تم سونے لگو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا۔ اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ ہر خواہش حضور نے پوری نہیں کی، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، امت کی بیٹیوں کی تربیت کی۔ کوئی بیٹی امت کی ایسی نہیں ہو سکتی جو حضرت فاطمہ سے افضل، لیکن حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے کام کاج خود کیے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ حضور نے اس طرح اپنی اولاد کی تربیت فرمائی۔ اس ملک میں آپ کا سب سے بڑا فریضہ اپنی اولاد کی تربیت، اور اس ملک میں آپ کے لیے سب سے بڑا گناہ اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جو اسلامی مملکت تھی مدینے کی، اس کے آپ ذمہ دار اعلیٰ تھے، مسلمانوں کے فوج کے کمانڈر تھے، قاضی تھے، مدینے کے جج تھے، اسی مسجد نبوی میں فیصلے فرماتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کی حکم شرعی میں رہنمائی کرتے تھے۔ ساری ذمہ داریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے تھے وہ آپ ملاحظہ کیجیے۔ محدثین نقل کرتے ہیں، سیرت کی کتابیں لکھنے والے ذکر کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد حضور کا معمول مبارک یہ تھا کہ اپنی تمام بیویوں اور صاحبزادیوں کے یہاں جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب کے یہاں جاتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے محبت کے اظہار کے لیے، کوئی محبت کی بات کہتے تھے، کسی کے یہاں اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے وہ پیشکش کرتی تھی تو اسے کھاتے تھے۔ اگر کسی کام میں ازواج مطہرات آپ کی بیویاں مشغول ہو تو ان میں مدد فرما دیتے تھے۔ یہ عصر سے مغرب تک کے وقت میں تمام اپنے خاندان جو تھا آپ کا، بیویوں کا اور صاحبزادیوں کا، ان میں آپ جاتے تھے۔ مغرب کے بعد جس بیوی کی باری ہوتی ان کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تھے۔ تمام آپ کی بیویاں وہیں جمع ہو جاتی تھیں، تمام صاحبزادیاں وہیں جمع ہو جاتی تھیں۔ بعض دفعہ اڑوس پڑوس کی خواتین بھی آ جاتی تھی، عورتیں بھی آ جاتی تھیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا تو پہلے سے حضور کی بیویوں کو کہہ دیتی تھی۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کو براہ راست کہنے میں حجاب ہو، حیا محسوس ہو، عورتوں کے مخصوص مسائل ہوں تو بتا دیتی تھی، اور وہ حضور سے پوچھتی تھی تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے۔ یہ مغرب سے عشاء تک حضور اپنے بال بچوں کو ان کی نصیحت، ان کی تربیت، ان کو دینی مسائل کی رہنمائی کرتے تھے۔
عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد سو جاتے تھے. جس بیوی کی باری ہوتی ان کے یہاں آپ قیام کرتے. لیکن یہ وقت بھی لوگوں کی تربیت سے خالی نہیں ہوتا تھا. خاندان کے بعض لوگ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیجتے تھے. جیسے آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے. حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی. تو حضرت عباس نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ تم آج اپنی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارو تاکہ معلوم ہو کہ حضور کے رات کے معمولات کیا ہیں, کب تک آپ سوتے ہیں, کس وقت اٹھتے ہیں, کس وقت تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, تہجد کے وقت استنجا کا وضو کرنے کا کیا معمول ہے, پھر اس کے بعد فجر تک کیسے وقت گزارتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد سے متعلق اور رات کے معمول سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ غور فرمائیے, عصر کی نماز سے لے کر اور فجر کی نماز تک کا وقت آپ نے اپنے بچوں اور رشتہ داروں کی تربیت میں لگایا ہے. اب ہم اپنے گربانوں میں چھانٹ کر دیکھیں کہ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت میں کتنا وقت لگاتے ہیں. ہم کتنا وقت ان کے لیے خارج کرتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی باتیں سمجھائیں, ہم ان کو نماز کا طریقہ سمجھائیں, ہم ان کو ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق بتائیں, ہم ان کو اخلاق سکھائیں. کتنی دیر ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اس ماحول میں بہت سے لوگ اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں, میرا بچہ ایسا ہو گیا, میری بچی نے یہ راستہ اختیار کر لیا. ہم اپنے سینوں میں چھانٹ کر دیکھیں اس میں ہماری غلطی ہے یا نہیں. ہم نے خود اپنے بچوں کی تربیت پر کتنا وقت لگایا. ہم نے یہ سمجھا کہ بچوں کا حق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر ان پر خرچ کیے جائیں. باپ نے بھی جاب کی, ماں نے بھی جاب کی اور یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ پیسے ان کے لیے جمع کریں. لیکن اگر آپ نے ان کو اخلاق نہیں سکھائے, آپ نے ان کی تربیت نہیں کی, تو یہ پیسے ان کے کام نہیں آئیں. یہ پیسے ان کو اور زیادہ بگاڑ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں, آپ سے گزارش یہ ہے, اس ملک میں آپ کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بگڑنے سے بچائیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ ہندوستان, پاکستان وغیرہ میں نہیں ہیں جہاں آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے, سختی کر کے, جہاں ضرورت ہوئی مار پیٹ کر کے اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہیں. یہاں آپ کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اصلاح کرنی ہوگی اور انسان کو قانون کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں رکھنا ہے تو آپ کو محبت کے ساتھ ان کی اصلاح کرنی ہوگی, وقت دینا ہوگا ان کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے. ایک صاحب مسجد نبوی میں آئے, جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے اس کو زیادہ شعور نہیں ہوتا تھا, وہی سامنے بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے. صحابہ دوڑے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے, ساتھیوں سے کہا کہ تم جو دوڑے ان سب, اگر وہ ڈر سے بھاگتے تو پوری مسجد کو نجاست پھیل جاتی, اور اگر کہیں ان کا پیشاب رک جاتا تو اس کو نقصان پہنچتا. اس لیے یہ طریقہ اصلاح کرنے کے. پھر ان سے کہا کہ پانی لاؤ, اور پانی ان کے پیشاب پر بہوا دیا. اور وہ جو دیہاتی تھے ان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا. کوئی سخت طلب نہیں تھا, بلکہ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے, اس کو ناپاکی سے آلودہ نہیں کرتے, اس کو ناپاکی سے بچایا کرتے ہیں. بات ان کی سمجھ میں آ گئی. ایک صحابی آئے, نماز کی حالت تھی اور وہ بات کرنے لگے, چونکہ شروع اسلام میں بات کرنے کی اجازت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صحابہ ان کو آنکھ بتا رہے تھے, جیسا ہوتا ہے کسی نے ہاتھ سے پٹک کر ان کو متنازع کرنا چاہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں, ماں ضربنی وما نہرنی وما قہرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا
نہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کیا، نہ چھڑکی دی، نہ مجھ پر غصے کا اظہار کیا، بلکہ حضور نے مجھے قریب بلایا اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ سے بات کرتے ہو، کر رہے ہوتے ہو، اس وقت میں کسی دوسرے سے بات نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی استاد نہیں دیکھا جو اتنی محبت سے سمجھانے والا، تو سوچیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت سے سمجھاتے، لوگوں کی سوچ کو بدلتے تھے۔ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنی بڑی بات ہے، صحابہ کو بہت غصہ آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ کتنا بدتمیز نوجوان ہے۔ حضور نے صحابہ کو منع کر دیا، ان کو قریب بلایا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرے تو تم کیا محسوس کرو گے؟ کہا حضور میں تو برداشت نہیں کروں۔ کہا بیوی کے ساتھ؟ کہا ہرگز برداشت نہیں، کہا ماں کے ساتھ؟ ہرگز برداشت نہیں کروں گے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کی عزت سے کھیلو گے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، تم سوچو کہ اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ فوراً سوچ بدل گئی، فوراً توبہ کر لیا انہوں نے۔ تو ہر چیز کا حل ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، انسان کی سوچ کو محبت سے بدل سکتا ہے، سمجھا کر اس میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس ملک کے ماحول میں ہم کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اور قدم قدم پر اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینی ہوگی۔ حضور کتنی شفقت فرماتے تھے، زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال ہم نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری، نہ کبھی آپ نے میرا کان پکڑا سوائے ایک دفعہ کہ وہ بھی کھیلتے ہوئے، نہ کبھی آپ نے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ٹوکتے رہتے تھے حکمت کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بہت زیادہ عمر نہیں تھی، سیدھے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضور نے فرمایا باہر جاؤ، سلام کرو، اجازت لو، کہو ایت کرو جابر، پھر جب اجازت دے دوں تب اندر آؤ۔ وہ باہر گئے، اجازت لی، سلام کر کے اندر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، آپ کے سوتیلے بیٹے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے صاحبزادے۔ اب جب کھانا کھا رہے ہیں تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی یہاں ہاتھ مارا کبھی وہاں ہاتھ مارا۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہ اس طرح نہیں کھایا کرتے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک بچہ آپ کے ایک کم عمر بچہ صحابی آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، سیدھے کھانا شروع کر دیا۔ جیسے انہوں نے لقمہ لیا آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا پہلے بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ یعنی حضور قدم قدم پر توجہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی آئے، والد ان کے پیچھے پیچھے، بیٹے ان کے نوجوان تھے آگے آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے پوچھا یہ کون ہے تمہارے؟ کہا میرے والد ہیں۔ کہا تم کو یہ بات دیر نہیں کرتی، تمہارے والد پیچھے چلے اور تم آگے چل، تم اپنے والد کے پیچھے چلا دو۔ ایک معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 2 بھائی تھے، ایک بڑے ایک چھوٹے۔ تو بعض دفعہ بعض لوگوں میں بڑھ کے بات کرنے کی عادت ہوتی، تو جو چھوٹے بھائی تھے وہ آگے بڑھ کے بات کرنے لگے، تو حضور نے ان کو روکا، کب دے جو بڑا ہے اس کا حق سمجھو، اس کو پہلے بات کرنے کا موقع دو۔ مقصد میرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر تربیت فرمایا کرتے تھے۔ یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اگر آپ نے مال دے دیا، اگر آپ نے مکان دے دیا، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت نہیں کی تو آپ یقین جانیے کہ وہ مال کو بھی پھونک ڈالے گا اور اپنے آپ کو تباہ کر دے گا، اور پھر آپ کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام برائیاں اگلی نسلوں تک پہنچے گی۔ اس لیے ہمارے آپ حضرات سے درخواست ہے، اپنے وقت کا یہ بھی آپ کا ایک جاب ہے، جیسے وہ جاب ہے جس کے ذریعے آپ کو پیسہ ملتا ہے،
یہ بھی آپ کا ایک جاب ہے. اپنے 24 گھنٹے میں ایک وقت اس جاب کے لیے بھی نکالیے اور اپنے بال بچوں پر توجہ دیجیے اور اس کی تربیت کیجیے. اور تیسرا جو اہم رشتہ ہے والدین کا ہو گیا اور اولاد کا ہو گیا. تیسرا اہم رشتہ یہ شوہر و بیوی کا ہے. یہ بڑا اہم رشتہ ہے. اسلام نے اس رشتوں کو بڑی اہمیت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی. اور اہمیت تو زیادہ والدین کے حقوق کی بیان کی گئی، لیکن جتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اسلام میں بیوی کے حقوق متعین کیے گئے اور شوہر کے حقوق متعین کیے گئے اور کسی کے نہیں کیے گئے. کیونکہ نکاح سے خاندان وجود میں آتا ہے، نکاح سے آئندہ نسل وجود میں آتی ہے. اس رشتے کو مستحکم رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس رشتے کو باقی رکھ سکتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک اعتبار سے ان کا درجہ اونچا رکھا ہے. ان کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، لیکن حق اس کو دیا جاتا ہے جو اس حق کا صحیح استعمال کرے. ہم کو اور آپ کو حکومت گن نہیں دیتی ہے، جو اس کی تربیت یافتہ فورس ہوتی ہے اس کو گن دیتی ہے کہ یہ اس کا صحیح استعمال کرے گا. اگر عام لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے تو لوگ غلط استعمال کریں. تو اس رشتے کو استوار رکھنا، رشتے کو بنا کر رکھنا، اس رشتے کو قائم کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں مردوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. قرآن نے بیوی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اپنی بیوی سے. آج کے زبان میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں، اس کا معنی بیان کروں تو یہ ہوگا کہ تم اپنی بیوی کے ذریعے ٹینشن فری ہو سکو، تمہیں ایک ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات مرد کو اصل میں شریعت میں مرد پر کمانے کی ذمہ داری ہے. جب آدمی گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلتا ہے قدم قدم پر ٹینشن سے دوچار ہوتا ہے. گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹیکسی والے سے آپ کی بحث ہو گئی. گاڑی آپ کی اپنی ہے، خدا نخواستہ کسی سے تھوڑی سی ٹکر ہو گئی یا کسی نے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دیا، وہاں جھگڑا ہو گیا. آفس میں آپ پہنچے، منٹ 2 منٹ کی دیر ہوئی، جو افسر ہے وہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ اس نے کیا. اگر آپ تاجر ہیں تو گاہک نے آپ کے ساتھ تیز گفتگو کر لی، گاہک ہیں تو تاجر نے آپ کے ساتھ بیجا بات کر لی، دوستوں کی آپ سے بات سخت ہو گئی. مگر قدم قدم پر انسان ٹینشن سے دوچار ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو اس لیے بنایا ہے کہ جب تم باہر کا ٹینشن لے کر آؤ تو اندر کی دنیا تم کو اتنی پرسکون ملے کہ تمہارا ٹینشن ختم ہو جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے، بہترین بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ اذا غاب عنہا حفظت ہو، جب شوہر نہ ہو تو عورت پوری طرح اس کی حفاظت کرے. یا اس کی حفاظت کا مطلب ہے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی محافظ ہو، اس کی اولاد کی نگہداشت، اس کی نگرانی کرے. اور وَإِذَا رَاهَا سَرَّتْهُ، جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. شوہر کو اپنی بیوی کو دیکھ کر خوشی ہو، اس کے رویے سے، اس کے استقبال کرنے سے، اس کے ویلکم کرنے سے، اس کے پہننے اور اوڑھنے سے. یہ حضور نے اچھی بیوی کے لیے معیار بنایا. لیکن آپ کے ملک میں چونکہ شوہر کو بھی جاب کرنی ہوتی ہے اور یہاں کے حالات کی وجہ سے بیوی کو بھی جاب کرنی پڑتی ہے، تو اب دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ذریعہ سکون بننا ہوگا. آپ یہ سمجھیں کہ صاحب ہمارا حق ہے ہم باہر سے جائیں، بیوی ہماری برداشت کرے. تو جیسے آپ نے مشقت اٹھائی ہے، جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی بھی تھکی ہوئی ہے. تو یہاں شوہر کی زیادہ ذمہ داری ہے
کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن کتنا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود روایت کیا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان کچھ کہاسنی ہو گئی، اور یہ ہونا ضروری تھا تاکہ امت کے لیے نمونہ رہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ ناراض ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، کسی کو حکم بناتے ہیں اور ان کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو نام میرے سامنے ہیں، ایک نام تو حضرت عمر کا ہے، کہنے لگی کہ وہ تو بہت تیز طبیعت کے ہیں، ان کو نہیں حکم نہیں بنائیں گے۔ کہا پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو خود حضرت عائشہ کے والد تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک میں اس پر راضی ہوں۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا، پھر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم پہلے بات شروع کرو گی یا میں شروع کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ شروع کیجیے۔ تو حضور نے کچھ کہنا ہی شروع کیا، حضرت عائشہ کی ناراضگی کا ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے حضرت عائشہ کو ایک زور کا تھپڑ لگا دیا۔ حضرت عائشہ بھاگی اور حضور کی پیٹھ کے پیچھے آ کر چپک گئی کہ کہیں دوسرا تھپڑ لگ جائے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو روکا، کہا کہ میں نے اس کام کے لیے آپ کو نہیں بنایا تھا، آپ تشریف لے جائیے۔ پھر حضرت عائشہ پھر جا کر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو قریب آ کر بیٹھو۔ کہنے لگی نہیں میں قریب نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی تو تم میری پیٹھ سے چپکی جا رہی تھی اور ابھی قریب آنے کو تیار نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اپنے گھر میں کتنی بے تکلفی کی زندگی گزارتے تھے۔ کوئی آدمی اللہ کے نبی سے ناراض ہو جائے تو اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ اگر ہم میں آپ میں سے کوئی کہے کہ میں حضور سے ناراض ہوں تو وہ مسلمان باقی رہے گا، لیکن حضور نے اپنی بیویوں کو حق دیا حضور سے ناراض ہونے کا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے کہا تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، ناراض ہوتی ہو تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کے اللہ کا رسول ہو کیسے ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب خوش ہوتی ہو قسم کھانی ہوتی ہے، کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ جب ناراض ہوتی ہو قسم کھانی ہوتی ہے، کہتی ہو رب ابراہیم، حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، رب کعبہ کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی اور فرمایا اللہ کے رسول صرف زبان پر ہوتا ہے، دل میں ہمیشہ آپ کی محبت ہو۔ یعنی یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ دیکھا کہ حضور نے اپنی زندگی کو اتنے تحمل کی زندگی رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو اپنی بیوی کو ایک دفعہ ڈانٹا تو انہوں نے جواب دیا، تو پھر حضرت عمر نے کچھ کہا تو پھر انہوں نے جواب دیا۔ حضرت عمر بہت ناراض ہو گئے، اور تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم میری بات کا جواب دیتی ہو؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں جواب دیتی ہیں، آپ کی بیٹی بھی جواب دیتی ہے، یعنی وہ بھی بیوی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح سے رات تک بات چیت بن کے رہتی ہے۔ تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اتفاق سے اس وقت اسی طرح کی بات چل رہی تھی تو بہت ناراض ہوئے، حضرت حفصہ کو ماننا چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ یعنی حضور اپنے گھر کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کتنی برداشت کے ساتھ یہ حضور نے کیوں کیا اور ایسے واقعات کیوں پیش آئے تاکہ امت کے لیے نمونہ رہے۔ یہاں میں نے جو سنا کہ بات تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق کا واقعہ، یہ بہت بری بات ہے، تکلیف دہ بات۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے طلاق کا حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ برداشت کرے، وہ زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو شوہر کے حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیویوں کو اجازت دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہے، پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟
کہنے لگی کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے. اب دیکھیے حضور نے داماد کی بھی کس لیے رعایت کی؟ رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے. حضور تلاش کرتے ہوئے مسجد میں پہنچے، دیکھا حضرت علی زمین ہی پر لیٹ گئے ہیں. ان کی پیٹھ پوچھنے لگے، مٹی جو لگ گئی تھی جھاڑنے لگے، کہنے لگے یا باترام یا باترام، اے مٹی والے اے مٹی والے. یعنی محبت کے اظہار کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ ان سے شفقت اور محبت کا لفظ ہے. تو شوہر اور بیوی دونوں رشتوں کو باقی رکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ اسلام میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے کفر کے علاوہ. آپ نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. جتنی چیزوں کے اللہ نے گنجائش رکھی ہے ان میں سب سے زیادہ مرغوب اور بری چیز طلاق ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ستون ڈولنے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شیطان کو اس سے زیادہ کسی بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان میاں بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا کر دے. یہ میں یہاں سنتا ہوں کہ بس سیدھے 3 طلاق دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. ان کے دادا نے والد کے ساتھ تھے، ان کے دادا نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تھی. جب مجلس میں پہنچے اور حضرت عبادہ نے اپنے والد کا واقعہ، ان کے والد نے اپنے والد کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے 3 طلاق دے دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ناراضگی ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ کھڑے ہو گئے. اس سے جب آدمی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ آدمی کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے تمتما گیا. اور آپ نے فرمایا کہ ایول ابو کتاب اللہ ہی وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے مذاق اڑایا جاتا ہے. اتنا غصہ تھا حضور کو کہ ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی سزائے موت ہے. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول پر سزائے موت جاری کی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے؟ اس سے اندازہ کیجیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 3 طلاق دینے والوں کے سر پر کوڑا لگواتے تھے. سر پر کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی ماحول ہو، وہاں شریعت نے بعض جرائم کی سزا کوڑے رکھے. ان ملکوں کے لیے نہیں، جہاں اسلامی ملک ہو، پوری شریعت نافذ ہو، لیکن کوڑے مارنے کی اجازت نہیں ہے سر اور چہرے پر. جسم کے دوسرے حصوں پر کوڑا لگایا جائے گا، لیکن حضرت عمر 3 طلاق دینے والے کو اس کے سر پر کوڑا لگوایا. اس سے اندازہ کیجیے کہ کتنا ناپسندیدہ عمل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو تینوں رشتے ہیں نا، ان پر خاندان کی دنیا ہے. والدین، اولاد اور شوہر اور بیوی، ان رشتوں کو مستحکم کیجیے، تب ہمارا خاندانی نظام مستحکم ہوگا. اور رشتوں کا لحاظ کیجیے. دیکھیے حضور پر یہ بات ختم کرتے بات کروں، حضور کو کتنا لحاظ ہے رشتوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت فرمائی، آپ کے پاس 2 مکانات تھے. ایک تو آپ کا ذاتی مکان تھا، ایک مکان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد آپ اس مکان میں منتقل ہو گئے تھے. اس مکان کے ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا جو آپ کا بدترین دشمن تھا، اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط تھا، وہ بھی بدترین دشمن تھا. اب جب حضور فتح مکہ کے موقع سے واپس آئے تو بہت سے صحابہ تھے جن کے مکانات مکے میں موجود تھے، اور یہ مکان آپ کے مشرک رشتہ داروں کے پاس تھے. مسلمانوں کو تو نکال دیا گیا، زبردستی وہاں کے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنا مکان لے لیتے، اور اگر حضور یہ کرتے تو صحابہ بھی اپنے اپنے مکانات واپس لیتے. لیکن اتنا آپ نے رشتوں کا لحاظ رکھا کہ جو لوگ اس پر قابض ہو چکے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور جو دوسرے لوگوں نے بھی مکان پر قبضہ کر لیا ہے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو.
آپ نے صاحب ابی طالب وہ وادی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس وادی میں آپ نے اپنا خیمہ ڈلوایا اور وہاں اپنا قیام فرمایا، لیکن آپ اپنے مکان میں نہیں اترے۔ اس سے اندازہ کیجیے رشتوں کے لیے ایثار کہ دو مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا اس لیے چھوڑ دیا کہ جو رشتہ دار آپ کو اس پر قابل ہو چکے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور یہ کوئی مسلمان رشتہ دار نہیں تھے، آپ کے دوست بھی نہیں تھے، یہ سب مشرکین تھے اور آپ کے بدترین دشمن تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس ملک میں اس بات کی کوشش کیجیے کہ اللہ نے جو خاندان کی دولت دی ہے اس خاندان کو بچائیے، اس کو باقی اپنے ماں باپ کا خیال کیجیے، یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت نہیں ہے، یہ ٹوٹ کے پکے ہوئے پھل ہے، کب گر جائے کہا نہیں جا سکتا، لیکن جب تک ہے آپ کے لیے اللہ کی رحمت اور دعا کا خزانہ ہے۔ اپنے بال بچوں کی تربیت پر پوری توجہ دیجیے، سب سے بڑا فریضہ ہے آپ کا، اور جو نکاح کا رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط بنائیے، اور اس کے لیے شوہر و بیوی دونوں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ کبھی شوہر گرم ہو گیا تو بیوی نرم ہو جائے، کبھی اگر بیوی گرم ہو گئی تو شوہر نرم ہو جائے، اسی طرح اعتدال کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے رشتہ آگے بڑھتا ہے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ اس میں جو خیر کی بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلط بات زبان پر آ گئی تو اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت کریں۔ درود شریف پڑھ لیجیے تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك الرحمة والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل ذريتنا قرة أعين لنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اللهم نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. We have a few moments for the night. Dinner has been prepared. I request all the brothers and sisters to stay back after Salat al-Isha. Inshallah, dinner will be served. نماز پڑھ لے کے نکلیں گے. جی ٹھیک ہے.